بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سورہ فاتحہ کی پہلی دو آیتوں کے بعد بات مکمل ہو گئی. تیسری آیت مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. پہلی آیت میں توحید کی طرف اشارہ، دوسری آیت میں رسالت کی طرف اشارہ، تیسری آیت میں آخرت کی طرف اشارہ ہے. بدلے کے دن کا مالک ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے. اوپر والی ذات سب چیز دیکھ رہی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اور ہمیشہ نظر رکھے کہ مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. ہمیشہ فکر رکھے کہ مجھے اللہ کے یہاں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے دربار میں میرا حساب کتاب ہونا ہے. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دونوں طرف فرشتے رکھے. قرآن کریم میں سورہ قاف میں ہے اذ یتلقى المتلقیان عن الشمال، ہے نا، جو ہے دونوں طرف فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جتنا بھی آپ بول رہے ہیں اس پر ایک فرشتہ ہے، نگران ہے، وہ تیار ہے، وہ لکھ رہا ہے. آپ کی ایک ایک بات نوٹ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اعضاء جو ہے ہمارے، وہ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے. اگر ہاتھ سے گناہ کیا ہوگا تو ہاتھ بولے گا، آنکھ سے گناہ کیا ہے تو آنکھ بولے گی، کان سے گناہ کیا ہے تو کان بولے. اللہ تعالیٰ اعضاء کو بولنے کی طاقت دیں گے. وہ اعضاء کہیں گے اس سے کہ ارے بھائی میں نے تو تیرے لیے کیا تھا، تم نے تو مجھے ہی بھولنا تھا. وہ انسان اعضاء سے کہے گا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو اعضاء کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی ہے، جو ہے مجھے بولنا ہے. بلکہ جس زمین پر اس نے گناہ کیا ہوگا وہ زمین بھی گواہی دے گی، جس جگہ گناہ کیا ہوگا وہ بھی بولے گی. تو ہمارا پورا چٹھا اللہ کے سامنے کھلنے والا ہے. اگر اس کا یقین آ جائے، اگر اس کو ذہن میں رکھیں، ہم اس کو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں. اگر آپ کسی مال میں جا رہے ہیں یا کسی دکان میں جا رہے ہیں، کسی بڑی جگہ پر جا رہے ہیں، سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ CCTV کیمرے میں ہیں، تو جیسے ہی CCTV کیمرے کی بات آتی ہے تو انسان ٹوپی بھی سیدھی کرتا ہے، سب اپنے آپ کو سیدھا کرتا ہے کہ میں کیمرے کے اندر ہوں. جب کیمرے کے اندر آنے کی بات ہوتی ہے تو انسان کی ایک ایک نقل و حرکت سب کے سامنے آ رہی ہے. پھر سب فکر مند رہتے ہیں، میرا ہاتھ ادھر جا رہا ہے وہ بھی دکھ رہا ہے، یہ ہاتھ ادھر جا رہا ہے وہ بھی دکھ رہا ہے، کس سے کیا کر رہا ہے وہ بھی دکھ رہا ہے، دکان میں کچھ کر رہا ہے تو وہ بھی دکھ رہا ہے. تو انسان ایک دم الرٹ رہتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو پتہ نہیں کتنے CCTV کیمرے اپنے بدن میں لگا دیے ہیں. اگر انسان یہ سوچ لے کہ میرے بدن میں اتنے کیمرے ہیں کہ اوپر سب جواب دینے والے ہیں، تو انسان کبھی گناہ نہیں کرے گا. لیکن کیا کرے، اس کی طرف نظر نہیں. اعضاء گواہی دیں گے، سب چیز گواہی دینے والی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کے قدم اللہ کے حضور سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ ان چیزوں کے سوال کا جواب نہ دے. اس میں ہے کہ اس کی زندگی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس نے کہاں گزاری، اس کا سوال کا جواب دینا ہوگا. اس کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کہاں لگائی.
ذرا بتائیے مجھے کہ زندگی کے اندر جوانی آ گئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی، لیکن حدیث میں مستقل جوانی کے متعلق بھی سوال کا بتایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جوانی کی اہمیت ہے۔ ایک جوان کا سجدہ اور ایک بوڑھے کا سجدہ بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک جوان مسجد میں آ جائے تو اس کے بعد کی کئی نسل مسجد میں آ جائے گی۔ اس لیے جوان کی عبادت کی بڑی ویلیو ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جوانی میں سجدہ کر لیا تو بڑھاپے میں افسوس کم ہوگا۔ اگر جوانی میں انسان ادھر ادھر کرتا رہے گا اور جب سستے سے معلوم ہو جائے گا تو پھر افسوس ہوگا کہ میں نے تو ویسے بھی کچھ نہیں کیا، آج بھی کچھ نہیں۔ تو جوانی دیوانی ہوتی ہے انسان کی، تو اس میں انسان کو صحیح طور پر اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگانا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے جوانی کے متعلق مستقل سوال ہونے والا ہے کہ آپ نے اپنی جوانی کہاں لگائی؟ موبائل میں لگائی، کھیل کود میں لگائی، ادھر ادھر کے لفڑوں میں لگائی، ادھر ادھر وقت گزارنے میں لگائی، ٹائم پاس کرنے میں لگائی، اپنی جوانی زنا کرنے میں لگائی، شراب پینے میں لگا دی، پتہ نہیں کیا کیا پوچھا جائے گا۔ تو انسان سوچے گا کہ جوانی کے متعلق مستقل سوال ہونے والا ہے میرے بھائیوں، اس کی تیاری کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ آگے ہے کہ اس کے مال کے متعلق سوال کیا جائے گا، کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں مستقل سوال ہونے والا ہے۔ لیا کہاں سے، دیا کہاں پر، دونوں سوال۔ اگر صحیح طریقے سے لیا ہوگا تو اچھی بات ہے، اور اگر حرام طریقے سے لیا ہوگا تو اللہ کی یہاں پکڑ ہوگی۔ اس لیے حلال طریقے سے لینا ضروری ہے، اگر حلال طریقے سے نہیں لیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اور خرچ کہاں کیا، یہ بھی ہے کہ انسان کا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق غالباً ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں آنکھوں سے دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ انسان کا پیسہ حرام ہے کہ حلال ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ اگر اس کا پیسہ گندی جگہوں پر استعمال ہو رہا ہے سمجھ لو کہ وہ پیسہ آیا ہی تھا حرام تھا۔ اگر اس کا پیسہ صحیح جگہوں پر لگ رہا ہے تو شاید یہ ممکن ہے کہ یہ پیسہ صحیح جگہ سے آیا ہوگا، حلال ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی جگہ پر لگانے کی توفیق دی۔ تو میرے بھائیوں، مال کے متعلق بھی سوال ہونے والا ہے، کہاں سے۔ اور آخری ایک سوال یہ بھی ہے، جو کچھ معلومات حاصل کی آپ نے، جو کچھ علم حاصل کیا آپ نے، اس پر آپ کا کتنا عمل ہے، کیا عمل کیا آپ نے، اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں ہمارے کان جو ہے سن سن کے سنی ہو گئے، میں ایسا کہتا ہوں سنی ہو گئے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں، اتنا بیان سنے، اتنے بیان سنے، اتنے بیان سنے، لیکن عمل کے نام پر زیرو، بالکل زیرو۔ ابھی آپ نے سنا فجر چھوڑنے لگے نقصان، رمضان کے سوا دوسرے دن ہی فجر چھوڑیے اور کوئی تکلیف نہیں۔ تو ہمارے کان تو بہت سنے، بہت بیانات سنے، لیکن عمل کے نام پر زیرو ہے۔ صرف معلومات سے کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ یہ تو موٹے موٹے سوال ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اتنے ہی سوال کیے جائیں گے، اس کے سوا بھی سوالات کیے جائیں گے۔ انسان کو اپنی زندگی صحیح گزارنی پڑے گی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جب بدلے کے دن کا مالک ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا تو بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، دعا مانگو اللہ سے۔ آگے کی بات ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت، کہ سورہ فاتحہ کی 3.5 آیت بندے کے لیے، 3.5 آیت اللہ کے لیے، یعنی سورہ فاتحہ آدھی آدھی بندے اور رب کے درمیان تقسیم ہے۔ پہلی 3 آیتیں اور ایاک نعبد تک یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہی نستعین سے لے کر والضالین تک یہ پورا کا پورا بندے کے لیے ہے۔ ذرا غور کیجیے، کہتے ہیں کہ بندہ جب سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے پہلی آیت پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، یہ جواب آتا ہے۔ دوسری آیت پڑھی الرحمن الرحیم، پھر جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تیسری آیت پڑھتا ہے مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، میرے بندے نے مجھے بزرگ بنایا، مجھے بڑا سمجھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی،
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے بعد تمام آیتوں میں ایک ہی جواب ہے، اهدنا الصراط المستقیم، یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ اس کے بعد آگے یہی ہے، میرے بندے کو جو مانگے گا وہ ملے گا، یہی جواب وَلَا الضَّالِّينَ تک دیا جاتا ہے۔ ہم کو آتا نہیں ہے جواب، آتا ہے آپ کو کسی کو جواب آتا تو نہیں ہے، سنائی تو نہیں دیتا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست آدمی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے جو آواز آتا ہے وہ سنائی نہیں دیتا ہے۔ سنو کیسے لوگ تھے کہ ان کو آواز بھی سنائی دیتا تھا۔ ہم چونکہ گناہوں میں ملوث ہیں، کان ہمارے ہمیشہ گناہ میں رہتے ہیں، آنکھیں گناہ میں رہتی، کچھ نہیں دکھائی دیتا، کچھ سنائی نہیں دیتا میرے بھائیوں۔ اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے ہر آیت پر، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، تو پھر ہر آیت پر غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ علماء کا ایک قول ہے۔ بعض علماء فرماتے نہیں، آپ اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں علماء کی قول پر عمل کرنے کے لیے کبھی ہر آیت پر وقف بھی کر لینا چاہیے، اور کبھی ملا کر بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال کیا بتایا؟ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تیری ہی، یہ دعویٰ ہے، کیا کرتے ہیں؟ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ تو کیا ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت کریں گے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کریں گے۔ لیکن یہ صرف عبادت کے لیے نہیں، اس کے مفہوم کو پھیلاؤ تو خلاصہ یہ نکلے گا، ہم ہر چیز میں اللہ ہی کو مانتے ہیں، اللہ ہی کو واجب الاطاعت سمجھتے ہیں، یعنی فرما برداری کس کی ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ یہ دعویٰ ہے ایاک نعبد، یعنی اس اتنے ٹکڑے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کا حکم سامنے، اللہ کے رسول کا حکم سامنے، جب وہ سامنے ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ مثال کے طور پر دو واقعے، ایک واقعہ تو کل کے بیان میں نے کہا تھا، شراب چھوٹتی نہیں ہے، شراب کسی سے چھوٹتی نہیں ہے، جس کی عادت لگ پڑ جاتی ہے نا، بڑا مشکل مسئلہ ہے، یہ عجیب ایسی چیز ہے، ایسی لت ہے کہ اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شراب کا عادی نہ ہونا تو بیمل، گٹکھا، تمباکو یہ بھی نہیں چھوڑتا۔ جس کو عادت پڑ جاتی ہے اس سے پوچھیے، سگریٹ کی عادت نہیں چھوٹتی، کونے کونے میں وہ افطار کرتے ہیں نا تو کھانے کا مزہ نہیں آتا، سگریٹ پینے کی جگہ ڈھونڈتا ہے کہ کہیں سے جا کر میں سگریٹ پیوں، کیونکہ ایک نشہ ہے، یہ ایک ایسا نشہ ہے جو چھوٹتا نہیں ہے میرے بھائی، بڑا مشکل کام۔ میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا، سگریٹ پی کر مسجد میں آئے گا تو بو آئے گی، آپ کو معلوم ہوگا پیاز کھا کر بھی مسجد میں آنے کو منع کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے کو بو پسند نہیں، ایسی بدبو، تو ہم ایسی بدبو لے کر ہم اللہ کے دربار میں ہیں۔ آپ بتائیے کسی محبوب سے ملنے جائیں گے اور آپ کے منہ سے بدبو آتی ہوگی تو کیا وہ آپ سے پیار کرے گا؟ وہ آپ کو دیکھ کر ہی واپس چلا جائے گا کہ اس کو کس سے کیا محبت کی جائے، کہ اس کے منہ سے تو بدبو آ رہی۔ ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کے دربار میں آئیں گے اور منہ سے بدبو آ رہی ہوگی تو کیسے ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں؟ میرے بھائی یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ ہم ہر چیز میں، شراب چھوٹتی نہیں ہے کسی سے، اور قسم کی شرابیں لوگ پیتے ہیں الگ الگ طرح کی۔ یورپ میں 1922 میں شراب پر بین لگا تھا کہ بھائی شراب نہیں پی جائے گی، قانونی پابندی لگی یورپ میں، جہاں ویسے ہی شراب بہت پی جاتی ہے، بین لگایا تو علاقوں کی دکانیں بند کروائی۔ جب سب دکانیں بند ہو گئی تو پھر کیا کیا لوگوں نے؟ تو یہ تو نشہ ہے، تو لوگوں نے کیا کیا؟ گھروں میں بٹیاں شروع کر دی، تو گھروں میں شراب بناتے تھے، گھروں میں پیتے تھے۔ اب تو کیا ہو گیا؟ پہلے تو باہر گندگی نہیں آتی تھی اتنی، اب تو گھر گھر میں گندگی۔ پہلے تو دکانوں میں چلتا تھا، اب گھر گھر میں گندگی، دیکھا کہ یہ تو اور ماحول بگڑ رہا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ بینڈ ختم کرو، تو واپس نکال دیا۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ چھوٹتی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں، عرب جو ہے، عرب کی گھٹی میں شراب تھی، عرب بہت شراب پیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں شراب ایک دم سے حرام نہیں ہوئی، دھیرے 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 آیا۔ پہلے پوچھا گیا کہ شراب کے بارے میں کیا ہے، کہا کہ گناہ ہے، اچھا نہیں ہے، پھر کہا کہ گندی چیز ہے، پھر ایک دم نہیں حرام ہوئی۔ یہاں سے ہمیں فیصلہ ملتا ہے، ایک پیغام ملتا ہے کہ کسی کو کوئی عادت چھڑانی ہو تو ایک رات میں نہیں چھڑا دیتے، دیر لگتی ہے۔ ایک آدمی 25 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اب وہ بیچارے جماعت والوں کی تشکیل سے مسجد میں آ گیا، اچھی بات ہے،
جو بیچارے بھائی تبلیغ والے تشکیل کرتے ہیں تو ان کی تشکیل سے مسجد میں پہنچ گیا. پہلی بار مسجد میں پہنچا, پائجامہ ٹپنے سے نیچے تھا, آستین جو ہے اوپر تک پہنی ہوئی تھی, اور ایسے ہی تو ایک آدمی نے کہا ارے استغفر اللہ, آپ کا پائجامہ ٹپنوں سے نیچے. ارے بھائی وہ مسجد میں ابھی آیا ہی ہے پہلی مرتبہ, وہ ایسی ہی حالت میں پڑھ لے تو بھی اچھا ہے. ابھی آئے, اس کو مسجد میں آنے دو, اس کو پڑھنے دو, 2-4 دن مسجد کے ماحول میں رہنے دو, پھر اس کو فتویٰ دکھاؤ, پھر اس کو بتاؤ کہ یہ غلط ہے. جب آ رہے ہیں تو صحیح طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے, اللہ کو ایسی نماز پسند ہے. ہم پہلے ہی دن اگر اس کے اوپر فتوے ٹھوک دیں گے تو دوسرے دن وہ آئے گا نہیں مسجد میں, کہ یہاں تو لوگ بہت بولتے ہیں, بہت مغزماری کرتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب کسی کو دین پر بھی لانا ہو, کسی کی لائن بھی سدھارنی ہو, دھیرے دھیرے, ایک دم سے نہیں ہوتا. یہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ شراب کے بارے میں مکمل حکم نہیں آیا تھا صاف طور پر, تو روزانہ ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم بین لنا بیانا شافیا, اے اللہ میرے سامنے واضح کر دے کہ شراب کو کیا کرنا ہے, پینا ہے کہ نہیں پینا ہے. باقاعدہ دعا کرو. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے, اور وہاں ایک دورہ چل رہا تھا, پیا جا رہا تھا, شراب پی جا رہی تھی, اور ایک دم سے باہر سے کسی نے اعلان کیا, کوئی اعلان کرنے والے کی آواز آئی. وہ ایسے لاؤڈ اسپیکر, مائک, مسجدیں, ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا. تو وہ تو اعلان کرنے والے گلی گلی میں اعلان کرتے تھے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام آیا ہے, یہ حکم آیا ہے. تو اعلان ہوگا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹے تھے, وہی سب کو پلاتے تھے. تو ان سے کہا جاؤ جا کے دیکھو کیا اعلان ہوا ہے. تو بیچارے باہر گئے, باہر جا کر دیکھا تو اعلان ہو رہا تھا کہ شراب حرام ہو چکی ہے, شراب حرام ہو چکی ہے. جب یہ اعلان ہوا تو وہ اندر آ کر انہوں نے کہا کہ شراب کے حرام ہونے کا اعلان ہے. جس کے ہاتھ میں جس طرح کا گلاس تھا وہ وہاں سے آگے نہیں گیا. دیکھیے اللہ کا حکم مانا, جس کے ہاتھ میں جس طرح تھا ویسا ہی رہا. اگر کسی کے منہ تک ہے تو اس کو ٹوٹ دیا, گلے میں گیا تو اسے ٹوٹنے کی کوشش کی. مطلب فرمایا ایک بار اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اس کے بعد گناہ نہیں ہو سکتا. اس لیے فوراً انہوں نے روک دیا, مٹکے توڑ دیے, مشکیزیں توڑ دیے. جتنے بڑے بڑے جو انہوں نے مشکیزیں بول رکھے تھے, کہتے ہیں مدینے میں شراب کا سیلاب آ گیا. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا کہ کتنا چاہتے ہیں اللہ کا حکم ہر چیز میں آگے رہے گا, کسی کا حکم نہیں چلے گا. دیکھیے ایک عورت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس نے جو ہے غلطی سے اس سے زنا ہو گیا تھا. کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ طہرنی, مجھے پاک کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے, چونکہ کوئی بھی چیز کا کوئی اقرار کرتا ہے تو فوراً مان نہیں لیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دیکھ رہے تھے اور اس نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا. پھر وہاں آ کر کہا اللہ کے رسول طہرنی, میرے سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے پاک کیجیے. پھر آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. پھر ادھر آ کر اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہا اس طرح ہے. کہا آپ کے پیٹ میں حمل ہے؟ کہا جی ہاں اللہ کے رسول. کہا کہ جب تک حمل ہے اس بچے کا کوئی قصور نہیں. چلو آپ کو تو پتھر مارے جائیں گے, پتھر مارے جاتے تھے, یہ زنا کی سزا. آج کے زمانے میں پتھر مارے جائیں زنا کی سزا میں تو کبھی گناہ ہی نہیں ہوگا. دیکھو اسلام میں سزا بڑی سخت ہوتی ہے. اسی لیے شاہ فیصل سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے یہاں جو ہے زنا کا گراف کتنا ہے, امریکہ میں کتنا گراف ہے. جب دونوں بادشاہوں کی بات ہو رہی تھی تو امریکہ والے نے تو بتایا کہ 99% ہر 1-2 منٹ میں ایک زنا ہوتا ہے, ہر 1-2 منٹ میں ایک زنا ہوتا ہے. اور شاہ فیصل نے کہا کہ سعودی میں زنا, یہ بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں ابھی کی نہیں, سعودی میں بہت پہلے شاہ فیصل کا زمانہ. کہا کہ جو ہے آپ کے یہاں زنا کا گراف کیا ہے؟ اور میں کیا گراف کی بات, 99.99% زنا نہیں ہوتا. مشکل ہے, اس لیے کہ سزا ہی اتنی خطرناک ہے. چوری کی تو ہاتھ کاٹا جائے گا, زنا کیا تو یہ ہوگا, فنا ہوگا, بڑی سخت سزائیں ہیں. اس لیے اسلام کی سزائیں سخت ہے, لیکن معاشرہ معاملہ آسان ہو جاتا ہے کہ گناہ نہیں ہوتا. ہر انسان ڈرتا ہے کہ پکڑا گیا تو اتنی خطرناک سزا ملنے والی, اس لیے بچ جاتا ہے انسان. بہرحال وہ کہہ رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ تو نے کیا ہے, بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. جب بچہ جن لے اس کے بعد آنا,
کہتی ہے پھر جیسے ہی اس نے بچہ جن لیا کچھ مہینوں کے بعد پھر آئی آپ یا رسول اللہ تاخیر نہیں، مجھے پاک کیجیے۔ پھر آپ نے فرمایا بچے کو دودھ پلانا تیرا کام ہے، جب تک دودھ نہیں پلائے گی وہاں تک کچھ نہیں، اس لیے کہ بچہ مر جائے گا بھوکا اور وہ ماں کا دودھ ضروری ہے۔ کہا کہ آپ دودھ پلائیے 2 سال 1.5 سال جو بھی ہے۔ اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد آئیے۔ وہ پھر 2 سال کا بچہ ہو گیا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے بچے کے ہاتھ، یعنی اب دودھ چھوڑ چکا ہے، اب وہ روٹی کھاتا ہو گیا ہے۔ کا ایسا ہاتھ میں لے کر آئی اور آپ نے فرمایا کیا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے، اب تو بچہ بھی کھاتا ہو گیا ہے، اب مجھے پاک کیجیے۔ میرے بھائیوں بتائیے کیا کوئی FIR کی تھی کسی نے؟ کیا کوئی مقدمہ ہوا تھا؟ کیا کوئی پولیس اس کو دیکھ رہی تھی؟ نہ، تو وہ ماحول تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر نظر رہتی تھی ہر وقت، اس لیے بار بار وہ جاتی تھی۔ کیا ان کو بلانا جانا پڑتا تھا؟ کیا وہ بھاگ جاتی تھی؟ کیا اس کو پکڑ کر قید میں رکھنا پڑتا تھا؟ کچھ نہیں، وہ خود ہی حاضر ہو رہی ہے، بار بار حاضر ہو رہی ہے۔ حاضر ہو کر کہا مجھے پاک کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی پتھر مارے جائیں، تو وہ پتھر آپ کو معلوم ہے آدھا بدن زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، زمین میں گڑا کھودا جاتا، آدھا بدن اندر زمین سے پیک کر کے انسان ہل نہیں سکتا، اور پھر چاروں طرف سے پتھر لگائے جاتے اور انسان مر جاتا۔ کہتے ہیں انتقال کر گئی، جب انتقال کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایک زانیہ عورت کا نماز جنازہ پڑھا جس نے زنا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے، اور ایسی توبہ اس نے کی ہے کہ اگر اس کو مدینے والوں کو تقسیم کیا جائے تو پورے مدینے کی مغفرت ہوگی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے ہر موڑ پر اللہ ہی کو سامنے رکھیں، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ آگے ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب یہ تیری ہی عبادت، ہر چیز میں تیرا حکم سامنے رکھنا۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت کیا ہوگا، کیا بندہ جب مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو میں تو اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ اللہ تم نے تو مجھے ایسے زمانے میں پیدا کیا تھا کہ جب گناہ ہی بہت ہوتی تو کیا کرے؟ فرمایا کہ ایسا نہیں، آپ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ تم نے دعا کی تھی مجھ سے، دعا مانگتے کہ اللہ بہت برا ماحول ہے، رکانے والا تو ہی ہے، بچانے والا تو ہی ہے، تو آگے یہی کہا جا رہا ہے کہ آسان نہیں ہے اس پر عمل کرنا، تو اس کے لیے بھی اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، تو مدد بھی کس سے مانگنی پڑے گی؟ اللہ ہی سے۔ یہاں مانگنے کو بتایا، انسان کو چاہیے دوسری ہی آیت میں، دوسرے ہی ٹکڑے میں یہ بتایا کہ اگر آپ سے حکم پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ ہی سے مانگو۔ یہاں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے ہر چیز اللہ ہی سے مانگو، ہر چیز اللہ ہی سے مانگو۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جوتے کا تسمہ بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ اب جب اللہ ہی سے مانگنا ہے تو پھر دنیا میں انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے، ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ ہاں دنیا میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اسباب سے اختیار کرنا ہمارا کام ہے۔ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے آپ اسباب اختیار کیجیے، باقی بھی کس پر چھوڑ دیجیے؟ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ اس اسباب میں بھی نتیجہ ڈالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ ایک ڈاکٹر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اتنے سال کے تجربات جو ہیں کیا ہیں؟ تو اس ڈاکٹر نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا کہ میرے پاس 2 پیشنٹ آتے ہیں، اگر دونوں کو سیم بیماری ہے لیکن دونوں کی سیم بیماری میں دونوں کو دوا بھی سیم دی جا رہی ہے، ایک کے پیٹ میں جاتی ہے اس کو اچھا ہو جاتا ہے، دوسرے کے پیٹ میں جاتی ہے اس کو اچھا نہیں ہوتا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ وہ دوائی بھی اندر جا کر اللہ سے پوچھتی ہے کہ اس کو شفا دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، دینا ہے تو شفا ملتی ہے، نہیں دینا ہے تو نہیں ملتی ہے۔ تو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیند بازار میں نہیں بکتی، نیند کی گولی بکتی ہے بازار میں، لیکن نیند بازار میں نہیں بکتی۔ آپ نے گولی کھا لی نیند کی، لیکن نیند آنی ہے کہ نہیں آنی ہے وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے ڈلب گدے خرید لیے، آپ نے بہترین پلنگ لگا لیا، بہترین قسم کی اے سی لگا لی، لیکن کیا ضروری ہے کہ اس سے نیند آ جائے گی؟ ضروری نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی نیند آنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ اللہ چاہے گا تو نیند آئے گی، اور اللہ نہیں چاہے گا تو نیند نہیں آئے گی۔
آپ نے کتنی بھی کروڑوں روپے کی دوائیاں کھا لی ہو، لیکن شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ جب اللہ ہی ہے تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ دوا کھانے کے بعد بھی نظر کس پر رہے گی؟ اللہ پر۔ اس لیے کہتے ہیں دوا پیتے وقت بھی اللہم اشفی، اللہم اشفی، یا شافی، یا کافی بولتے ہیں نا، یہ اللہ ہی کے لیے بولتے ہیں۔ یہ بول کر پھر دوا پیتے ہیں، کہنا یہ چاہتے پی تو رہا ہوں لیکن شفا ملنے والی ہے کہ نہیں وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو اس کو اسی لیے کہتے ہیں لاکھوں روپے کی دوا کھانے کے بعد بھی نہیں ملتی، کبھی 10 روپے کی دوائی میں شفا مل جاتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو انسان کو اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ بہرحال انسان کو ہر موڑ پر یہ سوچنا چاہیے کہ اسباب اختیار کرنا ہے مجھے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر نتیجہ کس پر مرتب ہوگا؟ اللہ ہی پر۔ اسی لیے شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد اسباب اختیار کیے، میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوئے، اتنا کام میاں بیوی کا ہے۔ اس کے بعد اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ ہی کا کام ہے۔ اگر یہ سمجھ لے کوئی انسان کہ شادی کی تو اولاد آنا پکا ہے، تو دنیا میں پھر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کی اولاد نہ ہو۔ آپ کو ایسے لاکھوں جوڑے ملیں گے جن کی بیچاروں کا اولاد ہی نہیں، بیچارے پریشان ہیں۔ تو معلوم کیا ہوگا کہ شادی ہونا اصل نہیں ہے، شادی ہونے کے بعد آپ نے سبب بھی اختیار کر لیا، اس کے بعد بھی اولاد تو کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ یہ سمجھ میں آنا چاہیے، اس لیے کہ انسان یہ نہیں سمجھتا ہے۔ کل بھی یہ عرض کیا تھا، یہ فضل ہے، اولاد کا آنا فضل ہے، اور فضل اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا نہیں دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اولاد صرف نہیں مانگنی چاہیے بلکہ نیک اولاد مانگنی چاہیے۔ عام طور پر انسان نہیں مانگتا نیک اولاد، صرف اولاد مانگتا ہے۔ جب وہ آتی ہے نا تو سر پہ پڑتی ہے، جب سر پہ پڑتی ہے تو باپ ہوتا ہے کہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، ایسا بولتا ہے۔ اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ صرف اولاد ہی مانگی تھی، کاش کہ ایسی دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ قرآن نے سکھایا، ایک جگہ پر دعا ہے ربی حبلی من الصالحین، ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے میرے رب مجھے نیک بچہ دے۔ معلوم ہوتا ہے نیک بچے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ ہے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ دیکھو یہاں پہ بھی نکل رہا ہے کہ نیک نسل مانگنی چاہیے، نیک اولاد مانگنی چاہیے، ورنہ صرف اولاد آئے گی، کبھی کبھی اولاد کی شکل میں بھی انسان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کیا ہوتا ہے جب بچے بگڑتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کا بچہ بگڑا ہوا ہے، تو کیا کہتے ہیں پتہ ہے ماں باپ کہ وہ تو ماحول ایسا ہے تو بچہ کیا کرے گا؟ ارے بھائی ایسا مت کہ یوں کہ تیری کچھ غلطی ہے جس کی وجہ سے بچے کے اوپر یہ اثر پڑا ہے۔ جب حرام لقمہ پیٹ میں جاتا ہے یا کچھ گڑبڑی ہوتی ہے، اس کا اثر اللہ تعالیٰ بچے کو نافرمان بنا دیتے ہیں ماں باپ کا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر چیز میں سوچے۔ بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مدد طلب کس سے کی جائے گی؟ اللہ ہی سے کی جائے گی۔ دنیا میں سب کچھ اختیار کرنے کے بعد بھی نتیجہ دینے والا کون ہے؟ رزلٹ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی دینے والا ہے۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ یہاں سے دعا کا طریقہ سکھایا۔ اور آپ بتائیے نماز کے اندر یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو کبھی یہ سوچا کہ ہم نے یہ دعا مانگی ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جا، سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما۔ اور کون سا سیدھا راستہ ہے یہ بھی بتایا، سیدھا راستہ کون سا ہے وہ بھی بتایا۔ یاد رکھیے پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری سیدھے راستے کی طرف۔ ہر چیز میں تجارت کر رہا ہے تو تجارت میں سیدھا راستہ، ڈاکٹری کر رہا ہے تو ڈاکٹری میں سیدھا راستہ، وکیل بنا ہوا ہے تو وکالت میں سیدھا راستہ، اور کوئی کالج میں جا رہا ہے وہاں بھی سیدھا راستہ۔ مطلب ہر چیز میں اللہ ہمیں کہاں پہنچا دے؟ سیدھے راستے کی طرف چلا دے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما دے۔ فرمایا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ کون ہے وہ لوگ؟ وہ دوسری آیت میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ چار لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ وہ کون کون؟ نمبر 1 نبی، نمبر 2 صدیق، نمبر 3 شہید، اور نمبر 4 صالحین یعنی نیک لوگ۔
نبی اب تو کوئی آئے گا نہیں، اب کوئی آنے والا نہیں ہے، تو دنیا میں نبی تو ملنا مشکل ہے، اس لیے کہ نبی آخری تھے، وہ آ چکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، لیکن وہ نبی پہلے بن چکے ہیں، وہ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جرنیل بن کر آئیں گے، ورنہ وہ نبی تو پہلے ہی بن چکے ہیں۔ اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ ظاہر اور باطن، بغیر دلیل کے ہر چیز کو مان لیں۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ ابوبکر صدیق کو بتایا کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے، فوراً مان لیا۔ دیکھو اس کو صدیق کہتے ہیں، کچھ سوال نہیں کیا، آپ نبی بنے ایسا سوال نہیں کیا، فوراً مان لیا۔ آپ معراج پہ جا کر آئے، لمحوں میں، سیکنڈوں میں، اتنا لمبا سفر، ساتوں آسمان اور جنت جہنم سب دیکھ کر آ گئے۔ کسی نے کافروں میں سے کسی نے جا کر کہا کہ اب تو وہ جو آپ کا نبی ہے نا، وہ اب تو یوں کہہ رہا ہے کہ آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ تب ان کو صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہے صدیق، وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ سوال نہیں کیا کچھ کہ کیا بات کر رہے ہیں، بلکہ کہا کہ جب میں نے ان کو مانا ہے تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ غلط نہیں کہہ رہے۔ دیکھو میرے بھائی، اس کا نام صدیق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صدیقین میں سے بنائے، کوئی سوال نہیں، کچھ نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، کوئی اعتراض نہیں، کچھ نہیں، مان لیا اس نے۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان ہے۔ اور جو ہے صالح کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے وہ رک جائے۔ یہ چار چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ انعام فرمایا۔ چار لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا آپ کن لوگوں کے راستے پر چلیے۔ یہاں سے کیا سبق ملا؟ یہ سبق ملا کہ صرف کتاب آ جائے گی تو کام چلے گا نہیں، بلکہ رجال اللہ کی بھی ضرورت پڑے گی، یعنی پریکٹیکلی بھی کوئی آدمی چاہیے جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی سدھار سکیں۔ دیکھیے اگر کوئی ڈاکٹر کی کتابیں پڑھ لیتے، ڈاکٹری کی کتابیں صرف پڑھ لے تو کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ نہیں، اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس وقت گزارنا پڑے گا، ورنہ اگر نہیں گزارے گا تو کتنوں کو اپنی دوائیوں سے مار دے گا، ختم کر دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کوکر ہے، کھانا بنانے والا، اگر دنیا مارکیٹ میں کھانا بنانے کی تو کئی کتابیں ہیں، کئی بکس ہیں، اگر وہ صرف پڑھ کر کھانا بنانا شروع کرے گا تو کبھی نمک کم ہو جائے گا، کبھی مرچی زیادہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ اس کو پہلے کوئی پہلا جو ماہر تھا بنانے والا اس کے پاس جا کر بیٹھنا پڑے گا، جب وہاں اس کے پاس بیٹھے گا، وہ گزارے گا، اس کے ساتھ رہ کر کھانا پکائے گا تو پھر اچھا ماہر طباخ بنے گا، بہترین کھانا بنانے والا بنے گا۔ فرمایا سیدھا راستہ چاہیے نا، تو دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو نیک ہیں، جو صدیق ہیں، جو صالح ہیں، ان کے پاس وقت گزاریے تو پھر آپ بھی سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں۔ اور کس کا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے؟ مغضوب علیہم کا نہیں اور ضالین کا نہیں۔ مغضوب علیہم سے مراد جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ کون ہے؟ یہود۔ اور جو گمراہ ہوئے وہ کون ہے؟ نصارہ۔ آپ تو سمجھتے ہوں گے یہودی اور کرسچن، نصارہ یعنی کرسچن۔ دنیا میں یہود زیادہ ہے کہ کرسچن زیادہ ہے؟ اس لیے ہمارے استاد قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دیکھو مغضوب علیہم پڑھنے میں دیر نہیں لگتی اور وَلَضَّالِّينَ میں مت کیا جاتا ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں یہ مت بتا رہا ہے کہ کرسچن زیادہ ہے دنیا میں، یہ مت بتا رہا ہے کہ دنیا میں کرسچن زیادہ ہے۔ قرآن کے لطائف کو کھولیں گے تو کتنا کھولے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہتے ہیں مغضوب یہود دنیا میں کم ہے اور نصارہ زیادہ ہے، اسی لیے وَلَضَّالِّينَ پڑھنے میں بھی دیر لگتی ہے، وَلَضَّالِّينَ مت کیا جاتا ہے کا اسی لیے کہ یہ لمبا مت بھی بتا رہا ہے کہ ان کی تعداد بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ بہرحال ہمیں ان کا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ جو ہم نے پڑھی جیسے ہی مکمل ہوگی تو فوراً کیا کہنا ہے؟ آمین۔ کیا کہنا ہے؟ آمین۔ آمین کے معنی اے اللہ قبول فرما۔ کیا معنی ہے؟ اے اللہ قبول فرما۔ فرماتے یہ بھی امت محمدیہ کی خصوصیات ہے۔ اس سے پہلے آمین نہ یہودیوں کو دیا گیا اور نہ نصارہ کو دیا گیا، اور ہم کو آہستہ پڑھنا ہے کہ زور سے پڑھنا ہے؟ آمین آہستہ پڑھنا ہے۔ اگر امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو آمین کس طرح بولنا ہے؟ آہستہ بولنا ہے۔ بھائی کیوں آہستہ بولنا ہے؟ زور سے بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں زور سے جو بولتے ہیں وہ بھی حدیث میں ہے، جو آہستہ بولتے ہیں وہ بھی حدیث میں ہے، لیکن کیا دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے؟ ضرورت نہیں ہے دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی۔ امام نے پڑھ لی تو پڑھ لی، امام نے پڑھی، گویا امام نے اللہ کے دربار میں اپلیکیشن ڈالی، میں نے درخواست پیش کی، برابر۔ اب پیچھے والے کیا کر رہے ہیں؟ آمین۔ آمین کہیں گے تو سائن کی انہوں نے،
کیا کی؟ سائن کی، کہ جو امام نے درخواست پیش کی ہے نا ہم سائن کر رہے ہیں. اب سائن کر لی، جب آمین بول دیا تو اب دوبارہ سورہ فاتحہ کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بار آپ نے آمین کہہ دیا وہ سائن. بھائی ایک اپلیکیشن لکھی ہے، اس کے نیچے 10 آدمیوں نے سائن کر دی، تو وہ 10 آدمیوں کو دوبارہ اپلیکیشن لکھنے کی ضرورت نہیں. یہ سائن دلیل ہے کہ وہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ ہم بھی اس میں شامل ہیں. بس ہم بولیں گے نہیں، ہم نے صرف سائن کر دی. آمین. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اور جب ہم نمازوں میں سنیں پڑھیں تو اسی استحضار کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سمجھ پیدا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدى والنية. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعنا على ديننا بدنيانا وآخرتنا بالتقوى. اللهم جملنا بالقرآن وزيننا بالقرآن واجعلنا الهداية بالقرآن. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك.